بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ 4 آیتیں سورہ عنکبوت کی آپ حضرات نے سنی، 41 سے 44 تک، اور اسی پر 16 رکوع مکمل ہوئے اور 20واں پارہ بھی ختم ہوا، اور تقریباً 3 رکوع سورہ عنکبوت کے مزید باقی ہیں 21ویں پارے کے۔ اس آخری 4 آیتوں میں ہمارے رب نے پہلی آیت میں ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جتنے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے ذہن کے مطابق اپنے دوست بنائے ہیں، معبود بنائے ہیں خدا کے سوا، ان سب کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے۔ جو مکڑی دیواروں پہ ہم نے دیکھا ہوگا جالے تنتی ہے اور مکھیوں کا مچھروں کا شکار کرتی ہے، جیسے وہ جالے کمزور، ذرا سی ہوا، ہلکی سی جھاڑو لگ جائے تو وہ جالا صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی خدا کے سوا جتنے بت ہیں، جتنے زندہ ہیں، جتنے مردہ ہیں، قبروں کے اندر ہیں، باہر ہیں، وہ سب اللہ کے سوا جتنے آسرے ہیں وہ سارے کمزور آسرے ہیں۔ اللہ کا آسرا مضبوط آسرا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایمان والو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سب آیتوں کا ترجمہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ باقی جتنے اغیار ہیں وہ سب کمزور ہیں، بظاہر چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ مثال ہمارے رب نے بیان فرمائی ہے۔ جتنے بھی بت ہیں، جتنے بھی غیر ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ مکڑی کے جالے ہیں۔ ان سے کچھ نہیں ہوتا، جیسے مکڑی کے جالے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی اس پہ اپنے گھر کی بنیاد نہیں ڈالتا، بلکہ اس کو تو گھر میں پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ جہاں زیادہ دن ہو جاتے ہیں کہ بھی صفائی کرو گھر کی، صاف ستھرا رکھو گھر کو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو گھر کے اندر صفائی ستھرائی کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ یہ گند گھر کے اندر نہ ہو۔ باقی مکڑی کا مارنا یا یہ صفائی ستھرائی، اس کے اندر تو تھوڑی سی روایات میں اختلاف ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مکڑی کے مارنے سے منع کیا ہے، ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اس لیے مکڑی کو مت مارا کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، غار ثور میں، تو مکڑی نے جالا تنا تھا اور کبوتر نے انڈے دیے تھے، اس لیے ایسا مت کرو کہ مکڑی کو مارو۔ لیکن دوسری بعض روایت میں یوں بھی آتا ہے اپنے گھروں کو اس مکڑی کے جالوں سے صاف رکھو۔ اگر تمہارے گھروں کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو تمہارے گھروں میں فقیری آئے گی، لہذا اپنے گھروں سے ان چیزوں کو ختم کرو۔ تو بہرحال یعنی دونوں طرف کی باتیں ہیں، لیکن یہ روایات
اپنے سند کے اعتبار سے، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، راویوں کی عدالت کے اعتبار سے اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال صفائی ستھرائی کا تو ہر جگہ حکم ہے کہ آدمی اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے، اپنے کمرے کو صاف رکھے، اپنی جگہ کو صاف رکھے، بدن کو صاف رکھے، کپڑوں کو صاف رکھے، صفائی ستھرائی کا تو حکم ہے۔ تو یہاں ہمارے رب نے مثال بیان فرمائی ہے، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جن غیروں پہ نظریں رکھی ہیں وہ سب ہمیں پتہ ہے، جن غیروں پہ نظریں رکھی ہیں وہ سب ہمیں پتہ ہے، لہٰذا سب غیروں سے اپنے رابطے کو ختم کرو۔ جن کو تم آسرا سمجھتے ہو وہ تمہارے آسرے نہیں ہیں، آسرا تو اللہ کی ذات ہے۔ بار بار اس کا استحضار رکھو، بار بار اللہ کو یاد کیا کرو، تاکہ یہ چیز تمہارے دل دماغ میں بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ جب آدمی ماحول میں ہوتا ہے تو آدمی کا دل دماغ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور جیسے ہی ماحول ختم ہوا، ہم جیسے ہی مسجد سے نکلے ماحول بدل جاتا ہے، ہم جیسے کام پہ چلے جاتے ہیں ماحول بدل جاتا ہے، وہاں چیزیں کچھ اور نظر آتی ہیں۔ اس لیے یہ عرض ہے کہ ایک تو نمازیں ساری مسجد میں پڑھو، نمازیں ساری مسجد میں پڑھو، اپنے دفتروں میں، دکانوں میں، گھروں سے نماز پڑھنے میں اجتناب کرو، مسجد میں پڑھا کرو۔ پھر نماز پڑھ کے جایا مت کرو، چاہے بیان ہو یا نہ ہو، نماز پڑھ کے فوراً جایا مت کرو، تھوڑا سا اللہ کو یاد کیا کرو، تھوڑا سا اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کی یاد، اور ایسے آواز سے یاد کیا کرو کہ تمہارے کان سنے اس کو۔ پھر تھوڑی سی اللہ سے دعا مانگا کرو۔ یہ نماز، یہ ذکر، یہ دعا، یہ تلاوت، یہ تمہارے دل کو بدلے گی۔ نماز بوجھ سمجھ کے مت پڑھا کرو، نماز کو عبادت سمجھا کرو، اپنی غذا سمجھا کرو، اپنے لیے صحت سمجھا کرو۔ لہٰذا جتنے غیر ہیں ان سب سے اللہ واقف ہے۔ اور پھر تیسری آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ جتنی مثالیں تم قرآن میں سن رہے ہو نا، یہ اللہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی مثال فضول نہیں ہے، اللہ کی مثال بڑی پتے کی مثال ہے، اور سمجھنے والے، جس نے خدا کی مثال کو سمجھا وہی حقیقت میں عالم ہے۔ یہ نہیں کہ مدرسے میں جس نے پڑھا اور خدا سے دور ہے وہ عالم نہیں ہے، جس نے بظاہر پڑھا اور وہ خدا سے ڈرتا نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے، جس نے پڑھا وہ صفات والا نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ عالم تو وہ ہے جو خدا سے ڈرے۔ دلیل 22ویں پارے کی آیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور علم والے ہی لوگ وہ اللہ کی مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ اور جو حقیقی عالم کون ہے؟ جو آسمانی باتوں کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ہمارے رب نے ایک نہیں بے شمار مثالیں بیان کی۔ مثال کے طور پر 28ویں پارے سورہ حشر میں آپ حضرات پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن پاک پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ دب جاتا، پہاڑ چورا چورا ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ یعنی صرف پہاڑ پہ اتارتے نہیں، پہاڑ میں سمجھ بھی پیدا کر لیتے، سمجھ پیدا کر لیتے، پھر اس کو قرآن دیتے، اور قرآن پاک کے نور کو، اس کی چمک دمک کو پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، وہ چورا چورا ہو جاتا۔ اے انسان، تجھ پہ قرآن اترا، تیرے پاس ہے قرآن، تیرے گھر پہ ہے قرآن، تو حافظ قرآن بھی ہے، تو سنتا بھی ہے قرآن کو، لیکن تو ٹس سے مس نہیں ہوتا، پہاڑ تو پھٹ جاتا، تیرے پہ اثر نہیں ہے قرآن کا۔ یہ بھی ایک مثال ہے، سمجھنے والوں کے لیے زبردست اس کے اندر عبرت ہے۔ ایسے ہی مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، لا الہ الا اللہ کی مثال ایک درخت کی طرح ہے، کھجور کا درخت جتنا اوپر اتنا نیچے،
اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے تنے، اس کی کجیاں، اس کی آدھی کچی آدھی پکی، اس کی پوری کھجوریں، اس کے چھوارے، سب فائدہ دیتے ہیں۔ سر سے لے کر پیر تک وہ نفع والا ہے۔ یہ مثال ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ ان کو ہم نے نصیحت کے لیے مثال دی۔ تو یہ مثالیں جو آدمی سمجھتا ہے وہی حقیقت میں علم والا ہے، اور جو آدمی کہتا ہے یار بس چھوڑ دو، تو وہ علم والا نہیں ہے۔ تو اس مثال میں ہمارے رب فرماتے ہیں جتنے آسرے ہیں وہ سارے کمزور۔ یہ میرا بیٹا میرا آسرا نہیں، خدا تیرا آسرا۔ یہ میری جائیداد یہ میرا آسرا نہیں، اللہ تیرا آسرا۔ ذرا اپنے آپ کو ان آسروں سے ہم نکالیں، اس لیے کہ یہ سارے کمزور آسرے ہیں۔ میں کمزور، میرا باپ میرا آسرا نہیں، اللہ میرا آسرا۔ میں تو ایسے ہی ہوں، میری بیوی میرا آسرا، بیوی کہتی ہے میرا شوہر میرا آسرا نہیں، اللہ سب کے آسرے۔ جو بھروسہ خدا پہ کرے گا اس کے کام بنیں گے، جو خدا پہ بھروسہ نہیں کرے گا ڈواڈول ہوگا، وہ پریشان ہوگا۔ اس لیے غیروں کو آسرا آدمی نہ سمجھے، اللہ کو آسرا سمجھے۔ اور آخری آیت میں ہمارے رب فرماتے ہیں یہ جو آسمان و زمین کو ہم نے پیدا کیا ہے یہ خواہ مخواہ پیدا نہیں کیا، یہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ امتحان مقصد ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، سورہ کہف 15واں پارہ۔ بے شک بات ہے ہم نے پورا یہ سسٹم جو بنایا ہے زمین کے اوپر، یہ چیزیں یہ جو ہم نے بنائی ہیں، یہ کیوں بنائی ہے؟ یہ چمک دمک، یہ امتحان کے لیے بنائی ہے۔ امتحان کون اس میں پاس ہوتا ہے، کون اخلاص والا عمل کر کے آتا ہے، کون 2 نمبر بنتا ہے، کون 1 نمبر بنتا ہے۔ ابھی آپ نے سنی 23واں پارہ سورہ صاد کی آیت سنی، بالکل پہلی آیت جو میں نے جہاں سے میں نے پہلی رکعت میں پہلی آیت میں پڑھی، وہ بھی یہی بات ہے۔ وہ کیا؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین کو فضول پیدا نہیں کیا۔ یہ فضول پیدا کرنے کا ذہن کافروں کا ہے۔ کیا؟ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، کافروں کو تباہی ہو، ہلاکت ہو، خدا کرے کہ دوزخ میں جلے کافر، خدا کرے کہ دوزخ میں جلے کافر۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ہم پرہیزگاروں کو، ہم ایمان و عمل والوں کو فسادیوں کی طرح اس کے ساتھ حشر کریں گے؟ ایمان عمل والوں کا حشر فسادیوں کے ساتھ کریں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، پرہیزگاروں کو فاسق فاجروں کے ساتھ اٹھائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان عمل والے الگ، فسادی الگ، متقی الگ، فجار الگ۔ تو یہ ہم نے جو کچھ کیا ہے نا، یہ ہم نے کسی چیز کے لیے بنائے ہیں۔ اس لیے آدمی اپنے کو فارغ نہ سمجھے۔ پیسے مل گئے، گھر مل گیا، شادی ہو گئی، بیٹے بیٹیاں ہو گئے، صحت مل گئی، میں کامیاب ہو گیا، نہیں۔ کامیابی تب ہوگی جب میں ایمان کے ساتھ یہاں سے چلا گیا۔ کامیابی کب ہوگی؟ جب میری آخری سانس ہوگی، میری زبان پہ کلمہ ہوگا، اور میرے اوپر کسی کا حق نہیں ہوگا، میری نمازیں پوری ہوں گی، میری زکوٰۃ روزے حج میرا پورا ہوگا، کسی کو ستایا نہیں ہوگا، کسی کا مجھ پہ حق نہیں ہوگا، اور کلمے کے ساتھ گیا، اب میں کامیاب ہوں۔ لیکن اگر بے شمار لوگ کل میرا گریبان پکڑے، باہر آؤ ذرا نکلو، جیسے دنیا کے اندر ہم بچ بچاؤ کے ساتھ چلتے ہیں، کسی کی آواز نہ ہو، بھائی کسی کے پیسے نہ ہو، بھائی کسی کا غلط فون نہ آ جائے کہ پیسے لاؤ، جیسے ہم سب بچ بچاؤ کے ساتھ چلتے ہیں، الزامات سے بچتے ہیں، ہم سارے بچ بچاؤ کے ساتھ چلتے ہیں، دنیا میں اپنی ہمیں ایک عزت رکھتے ہیں، اس سے بڑی عزت آخرت میں رکھیں۔ لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر نظر ہی نہیں آتے، اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو ڈیفالٹر ہو گئے، ہم تو ایسے ہو گئے، وہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے پیسے اور کام سارے ان کے چل رہے ہوتے۔ تو
ایسی حرکتوں سے بچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کا مطالبہ ہمارے سر پر ہو. اور تھوڑا سا یہ جو ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ بھی تھوڑا سا 10-15 منٹ پیڑے پہ بیٹھ کے محاسبہ کیا کرو, میرے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں, اور آیا یہ میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ خوش ہیں مجھ سے؟ تھوڑا سا پوچھا کرو. خاص کر کمزوروں اور غریبوں کا پوچھا کریں. وہ شرم کے مارے ہم سے کچھ کہتے نہیں ہیں, ہوتے ہمارے نوکر ہیں, اور وہ ہم سے 1-2 دفعہ ہم سے کوئی ضرورت کا کہا اور ہم نے ان کو جھاڑ دیا. اب وہ اگر ہم کہیں گے نوکری بھی جائے گی اور ذلیل بھی ہوں گے. تو ایسے غرباء فقراء کا پوچھا کریں. اپنا سیٹ پنا, اپنا بڑا پنا مت جتایا کریں, اور مت سوچا کریں کہ میں سیٹ ہوں کسی کا. نہیں, ہم سارے فقراء ہیں, ہم سب غریب ہیں, ہم اللہ کے در کے محتاج ہیں. ایسے فقراء غرباء کا پوچھا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا کے سامنے ان کا کوئی مطالبہ آیا تو ہم کیا کریں گے, ہم تو پھنس جائیں گے. تو فقراء غرباء خاص کر جو اپنے ماتحت ہیں, ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, جن کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے ان کی روزی ہماری وجہ سے چلتی ہے, یہ نہ سوچا کریں, بلکہ ہمیں بھی اللہ دیتے ہیں اور ان کو بھی اللہ دیتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, اللہ پاک فرماتے ہیں کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھا کے نہیں چلتے. یعنی بہت تھوڑے سے جانور ہیں. چوہا اپنا رزق, چونٹی اپنی رزق جمع کرتی ہے, باقی کوئی بہت بڑی مچھلی اور بہت بڑی جنگلی جانور یہ کیا اپنی روزی جمع کرتے ہیں؟ ان کی فیکٹریاں ہیں کیا؟ اللہ یرزقها وإیاکم, ان کو بھی اللہ دیتا ہے, تمہیں بھی اللہ دیتا ہے. یہ مت سمجھا کرو ہم کرنے والے ہیں. اس لیے خیال رکھے آدمی, ان چیزوں کو دیکھا کرے اور اپنے دل کو مردہ نہ بنائے. آدمی گھر کی ضروریات میں تو دل زندہ ہے, اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, مہنگائی جتنی بھی ہو جائے اپنا گھر تو اسی سسٹم پہ چلے گا, اور باقی دیگر کے گھروں کو آدمی نظر انداز کرے. یہ اندھا دل ہے, یہ بینا دل نہیں ہے جو دیگر لوگوں کی ضروریات کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنا الو ہر وقت سیدھا رکھتا ہے. تو یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کو اللہ پاک نے برحق پیدا کیا. اور سن لو یہ بات, اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے. ایمان والا وہ اندھا نہیں ہوتا, وہ بینا ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے آیت کا میں نے خلاصہ سنایا, ترجمہ سن لیجئے. اللہ پاک فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنائے رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو. اور کھلی بات ہے تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. کاش کہ ان لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے کہ جتنے غیر ہیں وہ سب اسی طرح ہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے, وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے رہتے ہیں اور ان کو سمجھتے وہی ہیں جو علم والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور پکی بات ہے اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.